اب دوسرا میسج جو جاتا ہے وہ ہے کہ پاکستان میں ریلیجس فریڈم ہے. آج آپ دیکھیں پاکستان میں مسجدوں کے علاوہ چرچ آباد ہیں. سنڈے کے روز جو چرچ جانا چاہتا ہے اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ابھی دیوالی ہوئی، مندر آباد ہے، گردوارے آباد ہے، جو جانا چاہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور جب آپ انشاءاللہ 9 تاریخ کو جائیں گے، اور آپ نے پہلے جب سنگ بنیاد رکھا گیا تب بھی وہ گردوارہ کرتارپور صاحب دیکھا، اور 9 تاریخ کو بھی آپ دیکھیں گے، آپ پہچان نہیں پائیں گے کیا یہ وہی جگہ ہے. اتنی اس میں بے پناہ ایک مختصر مدت میں جو تبدیلی آئی ہے. اور اس میں FWO کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا جو دن رات انہوں نے ایک کام کر کے کیا. تو اس کے برعکس مقبوضہ کشمیر میں ریلیجس فریڈم نہیں ہے، جمعے کی نماز کی اجازت نہیں ہے، مسجدوں کو تالا لگا دیا جاتا ہے. محرم کے ایام تھے، اجازت نہیں دی گئی، اور کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایک ملٹی ایتھنک ملٹی ریلیجس سوسائٹی ہیں. اس کے برعکس یہ دوسرا پیغام ہے. تیسرا پیغام ہے کہ ہم تو امن سے رہنا چاہتے ہیں، ہم تو اچھے ہمسایوں جیسا رویہ رکھنا چاہتے ہیں. ہمارا بارڈر پنجاب سے جڑتا ہے. کشمیر کا مسئلہ ہمارا اصولی موقف ہے جس کو آپ نے تسلیم کیا ہوا ہے، بھارت نے تسلیم کیا ہوا ہے، بھارت نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے وعدے کیے ہوئے ہیں، وہ ایفا نہیں کر رہا. کشمیریوں سے وعدہ کیا ہوا ہے. آج اگر محبوبہ مفتی صاحبہ اور عمر عبداللہ صاحب اور دیگر صاحبان وہ جو کہتے ہیں کہ ایک تاریخی دغا دیا ہے ہمیں، وہ ہم سے تو نہیں کہتے، وہ بھارت سے کہتے ہیں نا، کیونکہ جو ان سے کہا گیا اس کی پاسداری نہیں کی گئی. تو اس میں ہمارا جو موقف ہے کشمیر پہ، ہمارا ایک تاریخی اصولی قانونی موقف ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں جو اس موقف کی تائید کرتی ہیں. ہم اس موقف پر قائم ہیں. ہماری خواہش تھی کہ گفت و شنید سے پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے. ہندوستان اس سے کتراتا رہا. تیسرے ممالک نے میڈیشن کی آفر بھی کی، فیسیلیٹیشن کی بات بھی کی، لیکن بھارت اس پر آمادگی ظاہر نہیں کر رہا اور اس خطے کے امن کو اور استحکام کو متاثر کر رہا ہے. سر یہ فرمائیے کہ آپ کی لیڈرشپ کا اور رہنماؤں کا شروع میں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے رویہ بہت تصدیق امیز تھا. اب جب وہ ایک سائزیبل نمبر کے ساتھ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں یا پہنچنے والے ہیں، تو کل عمران خان صاحب کی صدارت میں حکومتی ترجمانوں کا اجلاس ہوا ہے کہ جو عناصر ملک میں سیاسی عدم استحکام پھیلانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ اپنے بیانیے کے ساتھ نمٹا جائے. آپ تو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اب سیاسی عدم استحکام کہاں سے آ گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو اپنی عرض کر سکوں گا، میرا کوئی بیان آپ اٹھا کے دیکھ لیں جس پہ تصدیق کا پہلو ہو، نکالیے نا. دیکھیے میں اپنے کہے کا جواب دے ہوں، جس سے شکایت ہے آپ سے سوال ضرور کیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں رواداری ضروری ہے. سیاست میں اختلاف ہوتا ہے، ہونا چاہیے. سیاست میں اختلاف میں تو کوئی بندش نہیں ہے، لیکن اس کا اظہار کا طریقہ ہے. آپ وہی بات شائستگی سے بھی کر سکتے ہیں. موقف پیش کرنا ہے نا. میرا موقف ہے تحریک انصاف کا موقف. میں تحریک انصاف کے موقف کو بڑے ٹھوس انداز میں لیکن بغیر کسی کی تصدیق کیے بھی پیش کر سکتا ہوں، اور میں کرتا ہوں، کوئی دقت نہیں ہوتی. جی کشمیر پہ بتائیے گا کہ اب لائن آف ایکشن فیوچر میں ہماری کیا ہوگی، کیونکہ اب تک تو دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں. دیکھیے ہم نے کشمیر کیا کیا کہ کہاں ہم نے ان کو پہلی بات تو یہ تھی کشمیر کا مسئلہ کھٹائی میں پڑا ہوا تھا. 5 دہائیاں یہ صرف کاغذی کارروائی ہوتی رہی، عملی کام نہیں ہوا. اب کشمیر کا مسئلہ ایک مرتبہ پھر سلامتی کونسل میں جب زیر بحث آیا تو یہ آج مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. آج کشمیر نہ صرف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں
نہ صرف سلامتی کونسل میں، نہ صرف ہیومن رائٹس کونسل میں، نہ صرف OIC میں، نہ صرف یورپین پارلیمنٹ میں، نہ صرف US کانگریس میں، نہ صرف ہاؤس آف کامنز میں، ہر جگہ کشمیر کا، کشمیریوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک، تو مسئلہ میڈیا پہ آپ ایڈز آ رہے ہیں، آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، اس کی ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں. تو ایک تو انٹرنیشنلائز کرنے میں پاکستان کو کامیابی ہوئی. نمبر 2، پاکستان کو کامیابی ہوئی، بھارت کا جو چہرہ تھا، اصلی چہرہ، وہ بے نقاب ہو گیا. وہ باہر دنیا کو تاثر دیتے تھے ہم تو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں، اور ہر وہ فیل کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں جو غیر جمہوری ہے. فنڈامنٹل رائٹس معطل کیے ہوئے ہیں، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، بنیادی سہولتوں سے لوگ محروم ہیں، غذائی قلت ہے، بچے اسکول نہیں جا سکتے، دفاتر خالی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ. ابھی ایک ڈرامہ رچایا ہے، چند پسندیدہ لوگ کو اپنے وسائل پر لے کر گئے ہیں، جس کو کہ ان کی اپنی یورپین پارلیمنٹ نے کہا کہ ہم اس ڈیلیگیشن کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے. یہ تو ایک NGO نے بلایا ہے اور فنڈنگ کی اور پیسے دیے ہیں، وہ چلے گئے. اب جب ان نے کہا کہ ہمیں رسائی دی جائے، ہاں اس ڈیلیگیشن کو میں اہمیت دیتا اگر اس ڈیلیگیشن کو رسائی ملتی ان لوگوں سے جو گرفتار ہیں، میڈیا سے ایکسیس ملتا، انڈیپینڈنٹ میڈیا سے ایکسیس ملتا، گرفتار قیادت سے ایکسیس ملتا، جو سابقہ وزراء اعلیٰ پڑے ہیں جیلوں میں، نظر بند ہیں، ان سے رسائی ملتی، انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں جانے کی اجازت ہوتی. ابھی آپ نے دیکھا کہ بھارت نے کہا کہ جی ہم نے ان کے 3 لانچنگ پیڈز پر حملہ کیا ہے. ہم نے کہا یہ تو پلوامہ جیسا ڈرامہ ہے. چنانچہ ہم انٹرنیشنل میڈیا کو اور اسلام آباد کی جو ڈپلومیٹک کور ہے ان کو وہاں لے کر گئے، وہ لوگوں سے ملے، بازار پھرے، موقع دیکھا، کلائی کھل گئی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات نارمل ہو چکے ہیں تو آپ بھی انٹرنیشنل میڈیا کو جانے دیجیے، آپ بھی آبزرورز کو جانے دیجیے، آپ بھی اپنی اپوزیشن کو جانے دیجیے. کیا رکاوٹ ہے؟ کیونکہ حقائق اس کے برعکس ہیں، اس لیے یہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. آزاد کشمیر ہے ہمارا، وہاں سے بھی چونکہ ان کے پرائم منسٹر بھی بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں آپ مقدمہ اپنا خود لڑنے دیجیے. کیا اسٹریٹجی تبدیل ہونی چاہیے پاکستان کو اب اپنی جو خارجہ امور ہے خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے اس کو آگے نہیں لانا چاہیے جو کہ ان کا بھی مطالبہ ہے اور جماعت اسلامی کی امیر فراز بھی اسی کو روک رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں ہمارے لیے محترم ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں اور ان کی مشاورت سے چل رہے ہیں اور وہ ہم سے مشورہ کرتے رہتے ہیں، مجھ سے بھی ملتے رہتے ہیں. بالکل ان کا حق ہے، وہ کشمیری ہیں، جو درد جو تکلیف وہ محسوس کر سکتے ہیں شاید آپ اور میں نہ کر سکیں، تو بالکل بائی آل مینز وہ اپنا مقدمہ پیش کریں. ہم ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے. دفتر خارجہ ان کے ڈسپوزل پہ ہوگا اور ہم پوری جہاں جہاں ان کی آواز بن سکتے ہیں ہم بنیں گے. کیا سب یہ بتائیے گا کہ آزادی مارچ کے حوالے سے حکومت گرنے کا کوئی خدشہ ہے؟ جواب آ گیا. حکومتیں ایسے نہیں گرتی میری جان. بتائیے، یہ بتائیے ہمارا آئین ہے، آپ تو مطلب ایک صحافی ہیں اور قلم کی طاقت ہے آپ کے پاس، آپ تو قانون کے محافظ ہیں، آپ آئین میں تو یقیناً بلیو کرتے ہوں گے. آئین میں حکومت بنانے کا بھی طریقہ موجود ہے اور حکومت گرانے کا بھی طریقہ موجود ہے. جو راستہ وہ اپنانا چاہ رہے ہیں کیا یہ آئینی راستہ ہے؟ نہیں، ہم نے نہیں، دیکھیے ہم نے بالکل بات کی تھی، ہم نے پورے قانونی راستے استعمال کیے تھے. پارلیمنٹ کو فورم کو استعمال کیا تھا، سپریم کورٹ گئے تھے، الیکشن کمیشن گئے تھے، ہر فورم پہ گئے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر پورا جوڈیشل کمیشن بنا تھا اور پھر جب فیصلہ آیا ہماری پسند کے مطابق نہیں آیا، ہم نے فیصلہ تسلیم کیا تھا. یہی صاحبان بہت سے ساتھی کہتے تھے کہ